صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد ابن عبداللہ عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرۃ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنانۃ ابن خزیمۃ ابن مدرکۃ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد اسماعیل سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب العلم. باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. بقوله رب زدنی علما. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح التحويل قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها قال إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا ضيعت الأمانة. کتاب العلم، یہ کتاب الایمان مکمل ہوا اور کتاب العلم سے آگے بیان جاری ہوتا ہے. امام بخاری نے باقی کتابوں سے پہلے کتاب العلم کو اس لیے رکھا کہ علم جو ہے باقی جتنا بھی آگے آئے گا وہ علم ہی ہوگا، تو اس کے لیے یہ بنیاد ہے. اور ایمان علم کے اندر خیر ہونے کے لیے ضروری تھا، اس لیے علم سے پہلے ایمان کا بیان کیا اور باقی کتابوں کو بعد میں ذکر کیا، پہلے علم کا بیان کیا. تو علم کے حوالے سے یہ بات جان لی جائے کہ علم ایک کچھ علوم عالیہ ہیں اور کچھ علوم عالیہ ہیں. علوم عالیہ وہ قرآن حدیث اور جو اس کے معاون، ویسے تو قرآن حدیث اور فقہ آ جاتا ہے، فقہ کے اندر وسیع ہے اور حدیث کے اندر بھی وسیع ہے کہ وسعت پائی جاتی ہے کہ جو سیرت کو بھی شامل ہے، اور فقہ کے اندر جو مسائل احکام شریعہ اور قواعد وغیرہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو تین اعتبار، قرآن حدیث اور فقہ، تو اصل یہ علوم عالیہ ہے اور باقی جو علوم ہیں وہ علوم عالیہ ہیں. اچھا، اب جو تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے یا اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، وہ علوم عالیہ میں سے کہ عالیہ میں سے، اس حیثیت سے کو ان کے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے اور وہ اس پر اس کو پڑھے بغیر اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، تو موقوف علیہ اس اعتبار سے وہ عالیہ ہوگا اور ذریعہ ہونے کی حیثیت سے عالیہ ہوگا. باقی عمومی طور پر جس علوم عالیہ ہے وہ منطق و فلسفے کو کہا جاتا ہے. بات کو سمجھنے میں نحو، صرف، یہ سارے علوم عالیہ ہے، آلات والے. کہاں اعراب کیا آئے گا، سیگا کیا بنے گا، ترجمہ کیا بنے گا، یہ عربی گرامر میں سمجھے بغیر نہیں آئے گا. ورنہ یہ پھر عجیب تماشا لگ جائے گا جب خود ہی قرآن سے کبھی ترجمہ سمجھو اور ترجمہ سمجھ کر پھر وہ کہے گا کہ بھی اب میں آپ کو عربی سکھاتا ہوں، ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، تو عجیب سا تماشا لگ جائے گا. تو ایسے کئی میدان میں آئے ہیں اور آ بھی رہے ہیں، تو جن کو جو کہتے ہیں صرف قرآن کے ترجمے 5-7 اکٹھے کر لو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا، تو ایسا نہیں. اگر 5-7 قرآن کے ترجموں سے بات سمجھ آتی ہوتی تو پھر ابو لہب جو ہے وہ بڑا بہترین عالم اور محقق ہوتا.
وجہ کیا ہے؟ بھی وہ تو عربی جانتا ہے، ابو جہل بھی عربی جانتا ہے. تو مقصد زبان کو علم نہ کہا جائے، زبان ایک زبان ہے، علم کا تعلق جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ادراکات اور استدلالات ہوتے ہیں اس اعتبار سے اس کو علم کہا جاتا ہے. باب علم کی فضیلت کے حوالے سے، اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو تم میں سے بلند کر دیا، اور جن کو علم دیا گیا ان کو درجوں بلند کیا. ایمان وہ بھی ایک درجہ رکھتا ہے، لیکن جس کو علم عطا کر دیا گیا وہ ایمان والوں سے بڑھ گیا. اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ دعا کرتے رہے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو بڑھا دے. مال بڑھنے کی دعا نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا دعا یہ کرو میرا مال بڑھ جائے، لیکن حضور کو دعا کا اگر کہا گیا تو کہا گیا رب زدنی علما. فرض علم اتنا جاننا کہ جس سے وہ حلال و حرام، پاکی پلیدی اور جو کام کر رہا ہے اس کے متعلقات جانے، وہ فرض علم کا جاننے والا ہو جاتا ہے. کہ شریعت کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ ضروری جو بنیادی باتیں ہیں پاکی پلیدی کا پتہ ہونا چاہیے، بدن کی پاکی ہے، کپڑے کی پاکی ہے، جگہ کی پاکی ہے، یہ سارا علم ہونا چاہیے. نجاست غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، یہ علم ہونا چاہیے. پاک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. نمازوں کے اوقات کیا ہے، کن وہ 6 اوقات جن میں نوافل پڑھنے مکروہ ہیں وہ پتہ ہوں، 3 اوقات وہ جن کے اندر سجدے والی بات کرنا مکروہ، ان کا علم ہونا چاہیے. پھر روزہ رکھنا کب منع ہے، نماز کے اندر کون سی چیزیں جو توڑنے والی ہیں، نماز کو توڑ دیتی ہے. پاکی کو حاصل کیسے کرنا ہے، نماز کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، واجبات کیا ہے، فرض کا علم فرض، واجب کا علم واجب. تو یہ جب آپ رکھیں گے فرض کا علم فرض اور واجب کا واجب، تو تب جا کر آپ کی یہ فرض علوم والا معاملہ مکمل ہوگا. ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ ہم اگر یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم دین کیسے سیکھیں، اور ہم تو کاروبار بھی کرتے ہیں، ہر بندہ جو کاروبار کرتا ہے اس کو بچپن سے یہ چیز سیکھنی ضروری ہے. ہمارے سکولوں کے نصاب کے اندر یہ چیز ہو جانی چاہیے. اگر سکول والے سمجھتے ہیں کہ ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں، اگر وہاں پر لکھ کر لگایا ہو باقاعدہ انہوں نے، تو پھر حق بنتا ہے کہ فرض علوم جو ہے وہ وہاں پر ہے پڑھائے جائے. تو نوع بشر کی جو قسمت کو تبدیلی کرنے کا دعویٰ ہے اور ایک مقدس فرض کی تکمیل ہو رہی ہے تو پتہ چلے نا. پھر جی علامہ اقبال پڑھنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے پھر یورپ چلے گئے. یورپ میں اعلیٰ تعلیم کہاں سے آ گئی؟ آج بھی وہ لفظ دہرائے جاتے ہیں اپنے بندے کے لیے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے حضرت صاحب جو وہ پھر پی ایچ ڈی کی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے. اعلیٰ تعلیم نہ بولے، اعلیٰ ڈگری بول دے، اعلیٰ ڈگری کے لیے وہاں چلے گئے. اعلیٰ تعلیم قرآن و حدیث کی ہے، بالکل کوئی اس میں اندھی تقلید نہیں، عقیدت بھی ہے اور نظریہ بھی یہی ہے کہ اعلیٰ تعلیم ہماری فہم کی کمی ہو سکتی ہے. اصل یہ بھئی جو دین آپ کو ستھرا ہونے کا طریقہ بتا دے، جو دین یہ بتا دے کہ آپ نے پاک کیسے ہونا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، باطن کے معاملات، سود کھاؤ کے معاملات کس طرح خراب ہو جائیں گے، یہ جو بتا دے وہی علم ہے نا اصل. باقی جو طریقے کار ہیں کہ یہ پرزہ کیسے بنتا ہے فلانے، تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کے کسب کے اعتبار سے ہے، معلومات فن ہے، تو یہ سے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. اگر اس کے سیکھنے اور سکھانے کے اندر مقصد ہو اسلام کو عروج دینا، تو آپ کا یہ سیکھنا سکھانا بھی عبادت بن جائے گا. یعنی سکول پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا، یونیورسٹی پڑھنا بھی عبادت بن جائے گا. کب؟ جب آپ کے پیش نظر ہو کہ میں یہ اعلیٰ جہاد تیار کر کے پیش کروں گا، یہ نیت ہے، شروع کر دیا، اور اس کی پھر شرائط ہے کہ درمیان کے اندر کوئی بے پردگی اور اختلاطی نظام کے ساتھ نہ پڑھا. اس کے علاوہ پڑھنے کا طریقہ تھا، اس نے اس کو اختیار کر لیا. مرد و زن کا اختلاط جہاں ہوتا ہے وہ نہیں کیا.
اس سے ہٹ کر کیا اس نے. تو مقصد ہے دین کا عروج. جہاد کسے کہتے ہیں؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. تو اگر کوئی دین پڑھ کر اس کا نظریہ بالکل زیرو، دنیا کمانی ہو یا کسی جو دین سے ہٹے ہوئے عہدے داران ان کی چاپلوسی کرنی ہے اور ان کے لیے راہ بنا کر دینے ہیں، پھر یہ دین پڑھ رہا ہے، قرآن حدیث پڑھ رہا ہے، اس کا یہ پڑھنا عذاب بن جائے گا. اور وہ پڑھنے والا اس کی نیت اگر اعلی جہاد کی تیاری میں ہے، باقی اس نے فرض پڑھ لیے، باقی جو فرضی علم ہے وہ اس نے ادا کر لیے ہیں، یہ بھی شرط اس کے لیے. یہ نہیں کرے گا تو وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ جھوٹ بولتا ہے. فرض علم کو ادا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اگر وہ چیزیں سیکھتا سکھاتا ہے اس میں کوئی عرض نہیں. ہم لوگ جو دین پڑھنے والے نا، کسی کو جب ترغیب دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو دین کی طرف لائیں تو اس کے اندر ایک جملہ یہ ہوتا ہے، کل تھوڑے پیچھے ہاتھ چوکے کے دعا منگنے والا بھی ہوئے گا. بھئی یار تم یہ نظریہ کیوں دے رہے کہ تمہارے مرنے کے بعد اس بچے کا علم فائدہ دے گا؟ اس نظریے پر لے کر آؤ کہ یہ بندہ وہ پڑھ رہا ہے کہ جو اس موجودہ دور کے اندر زندہ لوگوں کے لیے کام آنے والی چیز ہے. تم اس کو مردوں کے لیے کیوں رکھ رہے ہو؟ صرف یہ تو بینیفٹ ہے نا کہ یہ زندوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے. تو آپ اس کو یوں رکھیں کہ زندہ لوگوں کے لیے، لوگ حرام میں پڑیں گے، ان کے کاروبار میں بے برکتی آ جائے گی، تو یہ بتائیں گے حلال کیا ہے، برکت آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے اسے آگ نہیں لگتی. اکثر انہی مالوں کو آگ لگتی ہے جن کی زکوٰۃ نہ دی جائے. یہ فیس سینٹر کے اندر آگ لگی تھی، آج بھی بندہ موجود ہے، وہ کہتا پورے فیس سینٹر کو آگ لگی تھی، میری دکان کو آگ نہیں لگی تھی. وہ کہتا وجہ یہ ہے، کہتا اس وجہ آگ لگی ہوئی ہے کہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی ہے. آج بھی اس کی دکان موجود ہے، بندہ بھی زندہ ہے، اب جا کے کوئی بھی پتہ کر سکتا ہے. تو دین اپنا معجزہ، دین اپنی جو ایک خاص کیفیت اور وجود ہے وہ ذاتی طور پر رکھتا ہے. تو آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ آپ کی زندگی کے اندر حلال و حرام کے مسائل کو بتائے گا، برکت ہوگی. پاکیزگی کو بیان کرے گا، برکت ہوگی. اور کہ اگر یہی بات ہوتی تو آپ کتے ذبح کر کے کھاتے، خنزیر ذبح کر کے کھاتے، وہ اقتدار میں بڑے ہوتے ہیں. بکری کو بکرا کیوں کھاتے ہیں؟ حلال کھاتے ہیں، اسی لیے کھاتے ہیں کہ بھئی یار یہ برکت رہے گی. اگر صرف کھانا مقصود ہوتا مردار بھی کھا لیتے. تو حلال اور طیب میں برکت ہے، اور وہ برکت جو ہوتی ہے وہ علم سے آئی. تو علم کی فضیلت کے اوپر قرآن مجید میں آیت بینات جو بیان فرمائی ہیں، 3 آیتیں بیان کی ہیں. حدیث اس والے سے بیان کی، چونکہ امام بخاری کو اپنی شرط کے اوپر حدیث نہیں ملی، اس لیے حدیث بیان نہیں کی. باب ہے اس شخص کے بارے میں جس سے کوئی علم کی بات پوچھی جائے اور وہ اپنی بات میں مشغول ہو، تو وہ بات کو مکمل کرے، پھر سوال کرنے والے کے سوال کا جواب دے. امام بخاری 2 سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس دوران ہم بیٹھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مجلس میں تھے. آپ قوم کو ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، محض گفتگو تھے. ایک بدوی آیا اور اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا. بس اوقات بندے بات کر رہے ہوتے، کہتے جی حضرت جی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک تو کام غلط کیا، اوپر سے معذرت بھی ساتھ ہی کر لیں، یہ کام کیوں کیا؟ تو بدوی نے کہا قیامت کب آئے گی؟ یعنی اتنا جوش تھا اس والے سے کہ وہ فوراً پوچھ رہے قیامت کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ سن لیا ہے لیکن ناپسند کیا ہے. بعضوں نے یہ سمجھا کہ حضور نے سنا ہی نہیں. بات جب مکمل ہوگی، حتیٰ کہ جب بات مکمل ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کہاں ہے وہ شخص؟ راوی کہتے ہیں اراہ السائل، میں سمجھتا ہوں وہ سائل کے بارے میں حضور پوچھ رہے تھے. یہ آگے جملہ راوی کا ہے. فرمایا وہ کہاں ہے قیامت کے بارے میں پوچھنے والا؟ اس نے جواب دے کر یا رسول اللہ میں ہوں یا رسول اللہ. اب نشانی فرمائی قیامت کی. فرمایا جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں، جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کر. عہدے غیر مناسب، منصب غیر ذمہ دار، غیر اہل، نالائق لوگوں کو دیے جانے لگے. کہا حضور یہ امانت کو ضائع کرنا کیسے ہوگا؟
کہا جب ذمہ داریوں کو نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر، پگڑیاں بے سروں کو مل جائیں، جن کے دانت نہیں چنے ان کو مل گئے، بڑے بڑے اعلیٰ قسم فقہا ساری زندگی ترستے رہے بھی یار ہمیں کوئی چھوٹا سا پوائنٹ مل جائے ہم وہاں پر بیٹھ کے دین کا کام کر سکے، ان کو نہ ملے، اور وہ جو بالکل جاہل تھے، انگوٹھا لگانے والے یا کوئی تھوڑا اسکول کا پڑھے، وہ اس مناصب پر آ گئے اور علماء پر حکومت کرنے شروع گئے، تو نااہل کو اسی طرح حکومتی عہدے نااہل کو اگر ملنے شروع ہو جائیں، فرمایا قیامت کا انتظار کریں۔ اب علماء کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک پارٹی والے یہ حدیثوں کو ممبروں کے اوپر بیان کروا لیتے ہیں دوسری پارٹی کے خلاف۔ لاہور کے اندر ایک بہت مولانا تھے، چونکہ بزرگ سادہ لوگ ہوتے ہیں، یہ چلاکیوں کا کم پتہ ہوتا ہے، تو انہوں نے پیپل پارٹی کے خلاف مولانا سے طریقے سے بیان کروا لیا، لیکن قرآن ایسے پہلے کتابیں لے کر دی، آپ جو حضرت دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے، وہ اس طرح پھر آہستہ آہستہ پھر کہا یہ عورت کی حکومت جائز ہے جی، نہیں سب اس کے خلاف بیان کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا بڑا دیندار بندہ ہے، پہلے کتابیں بھی لے کر دی ہیں اور علماء کی خدمت بھی کرنے والا ہے، یہ بات یہ صحیح پوچھ ہے، بس پھر معاملہ چل گیا، آگے سختیاں برداشت کرنے والی مولانا پھر۔ اس لیے آپ سے کوئی بات اس والے سے کہے تو خود غور کرے کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، جس کی ضرورت جتنی ہے بس اتنا ہی بیان کیا جائے، آپ کا منصب فرضی بس اتنا ہی ہے، جب فتنے ہو جائیں تو پھر آپ نے پیچھے پڑا ہے، اس وقت پھر اجرت نشینی گوشہ نشینی یہ ضروری ہوتی ہے۔ میں پھر بکریاں یہ سارا سامان لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جاؤ جب فتنے آ جائیں، یہاں تو وہ منصب لو جہاں پر سختیاں برداشت کر کے ٹکر لے سکو۔ جی باب من رفع صوته بالعلم قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عن ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث۔ باب ہے علم کی بات کو بلند آواز سے بیان کرنا، یعنی اپنی آواز کو علم کے لیے بلند کرنا، کسی مسئلہ شرعی کو بیان کرنے کے اونچی آواز سے۔ امام بخاری اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سفر میں پیچھے رہ گئے، ایسے سفر میں کہ ہم نے آپ کے ساتھ وہ سفر شروع کیا تھا، تو پھر ہم نے حضور کو پا لیا اور نماز کا وقت ہم سے تھوڑا مؤخر ہو گیا، ہم یعنی نماز سے پیچھے رہ گئے، ہم وضو کر رہے تھے، ہم میں سے کچھ لوگ نمسح علی ارجلنا اپنے پاؤں کو ہلکا دھویا، لفظی ترجمہ بنے گا ہم نے اپنے پاؤں کو مسح کیا۔ ایک طبقہ اس لفظ کو اٹھا کر لے جاتا ہے، دیکھو جی بخاری میں لکھا ہے کہ صحابہ نے پاؤں کو پر مسح کیا، آپ بھی زر دے کر کہیں گے یار یہ تو کہیں ایسے نہیں، اس کے آگے اور پیچھے والے الفاظ بھی پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وضو کیا، وضو بغیر پاؤں دھو تو نہیں ہوتا، دیگر روایات میں ملتا ہے آپ کے بعد۔ پھر اسی لفظ کے بعد وہ لفظ دیکھیں، ہم نے اپنے پاؤں پر کو ہلکا دھویا، اگر مسح کرنا ہوتا پھر آگے لفظ آ رہے ہیں، تو ایک شخص نے بلند آواز سے یہ کہا ویل للعقاب من النار، 2 یا 3 مرتبہ کہا، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کی جو دھلنے سے رہ گئی، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کی جو، تو کیا خیال ہے ایڑیاں ان کو کہیں گے، ان کو کہیں گے، کس کو کہیں گے؟ پاؤں کی کہیں گے، تو پاؤں پر مسح ہو اور دھلنے سے رہ جائے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ بھائی مسح ہوگا تو وہ پورا پاؤں ہی نہیں دھلے گا، یہ بات ثابت ہوگی کہ پاؤں جو ہے وہ اگر ایڑیاں دھلنے سے رہ گئی ہیں تو اس کا مطلب مسح ہوا ہے، تو اس لیے کہا گیا ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو دھلنے سے رہ گئی، جہنم کی کا عذاب ہے ان ایڑیوں کے لیے۔ جی باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا
وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد وقال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي كلمة كذا وقال حذيفة حدثنا رسول الله حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه وقال أنس عن النبي يرويه عن ربه وقال أبو هريرة عن النبي يرويه عن ربكم تبارك وتعالى. جی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي انها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. باب ہے محدث کا ذرا حدثنا واخبرنا انبانا. تو شیخ حمیدی کہتے ہیں ہم شیخ سفیان بن عیینہ کے پاس تھے تو یہ حدثنا اور اخبارنا اور انبانا سمیت یہ کلمات ایک ہی سمجھے جاتے تھے، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. باقی محدثین میں فرق کیا ہے کہ جب حدثنا کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شیخ نے طالب علم پر متعلم پر پڑھا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انہوں نے بیان کیا، اور جب یہ بیان کرے تو اس لیے اخبارنا کا لفظ آ جاتا ہے، اور اگر باقاعدہ فزیکل سن رہا ہے تو سمیت کا لفظ آ جاتا ہے. انبانا کو لفظ اجازت میں آ جائے جو ان کی طرف اجازت ہے چاہے کتاب کی شکل میں آ جائے تو یہ کچھ فرق کیا گیا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ امام بخاری اس حوالے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہی سمجھا جاتا ہے. اسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت مت ہمیں اب وہ حدثنا انبانا لفظ آ رہے ہیں وہ سارے ایک میں دلیل دے رہے ہیں اس پر. ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور آپ سچے اور آپ کے سچ ہونے کی گواہی دی گئی ہے. حدثنا کا لفظ آیا کہ حدثنا لفظ بولا شقیق ابو وائل اور عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ کذا تو سمیت کا لفظ آیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں حذیفہ بن یمان ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیثین دو بات تو دو حدیثیں بیان کی حدثنا کا لفظ آیا. حضرت ابو العالیہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں جو وہ اپنے رب سے بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہیں لفظ روایت کا لفظ بھی آیا. حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے وہ اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے تو وہی تو ہوتی وہ ہے جو اللہ سے لی جائے تو کبھی اس کا اظہار ہو جائے تو حدیث قدسی بن جائے، اور اگر اس کے خاص کلمات جس کو قرآن کہتے ہیں وہ یہ مطلوب تو وہ قرآن ہوتا ہے، اور اگر روایت کے رب سے روایت کا لفظ نہ بولا جائے تو اس کو حدیث قدسی نہیں، اس حدیث کے اعتبار سے بات کی جائے اسے حدیث کہیں گے. اسے ابو ہریرہ رضی اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جس کا پتا نہیں گرتا اور وہ مسلمان کی طرح ہے، اور وہ مسلمان کی طرح ہے برکت کے اعتبار سے. حدثونی لفظ حدثونی آ گیا کہ مجھے یہ بیان کرو وہ کیا ہے. لوگ شہر کے گاؤں کے درختوں میں کھو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، برکت ہے نا اس میں، کھجوریں دیتی ہے، پتا بھی گرتا نہیں ہے، سر بھی اس کا اسی طرح ہی نیچے سے داڑھ ہے اوپر سر ہے بال ہے. میں نے حیا کیا کہ میں چھوٹا تھا، پھر انہوں نے کہا حضور آپ ہی بیان کر دیں وہ کیا ہے. فرمایا یہ نخلا، یہ کھجور. جی باب طرح الامام المسألة على اصحابه ليختبر ما عنده من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا يا رسول الله ما هي قال هي النخلة. بات اس بارے میں کہ مسئلے کو اپنے ساتھیوں کے سامنے رکھنا تاکہ اس میں غور و فکر کر لیں، جو علم کی بات ہے اپنی رائے دے دے، تو اس میں جو مجلس شورا قائم کرنے کا ثبوت مل رہا ہے. حدیث وہی جو پہلے بیان کر دی. جی باب القراءة والعرض على المحدث.
ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة قال نعم قال فهذه قراءة على النبي أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه واحتج مالك بالسك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم قال وحدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء قال وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي متكئ بين الظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدأ لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وروى موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن انس قال نهينا في القرآن ان نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا ان يجيء رجل من اهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من اهل البادية فقال اتانا رسولك فاخبرنا انك تزعم ان الله ارسلك قال صدق فقال فمن خلق السماء قال الله عز وجل قال فمن خلق الأرض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل فيها المنافع قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونسب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك قال نعم قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا قال صدق قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق لا يدخلن الجنة. باب ہے محدث پر قرات کرنا، ان حدیث کو پڑھنا اور حدیث پیش کرنا. خواجہ حسن بصری، سفیان ثوری، حضرت مالک وہ اس ایسی قرات کو جائز سمجھتے ہیں، اور بعضوں نے عالم پر قرات میں دلیل پکڑی ہے حضرت سمامہ بن سالب سے، زمام بن سالبہ سے کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں؟ فرمایا ہاں. کہا یہ قرات ہے، یہ راوی کہتے ہیں دمام بن سالبہ نے جو حدیث بیان کی، تو اس سے شیخ حمیدی جو ہیں انہوں نے دلیل پکڑی کہ یہ قرات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو دمام نے اپنی قوم کو اس کی خبر دی اور اس کو جائز قرار دیا. حضرت مالک وہ دستاویزی ثبوت سے دلیل پکڑتے ہیں. سک عربی میں وہ کہتے ہیں جو چک نہیں ہوتا اس کو تعبیر کرتے ہیں. تو قوم پر اس کو پڑھا جائے، پھر وہ جو محفوظ دستاویز ہوتا ہے کسی محدث کا، وہ نورانی ڈائری، وہ کہیں گے ان پر قوم پر پیش کیا گیا، قوم پر پڑھا گیا، بس وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں فلاں نے ہمارے بارے میں گواہی دی، فلاں نے ہماری گواہی دی. اور مقری پر، پڑھانے والے پر اس کو قرات کیا جاتا ہے. تو قاری کہتا ہے
کہ فلاں نے مجھے پڑھایا، پڑھنے والا پھر کہتا ہے مجھے فلاں نے پڑھایا، یہ جملے سو کے بولے جاتے ہیں. لہذا جس کے سامنے پڑھا جائے تو یہ پڑھنا بھی جائز ہے. پھر اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہے گا کہ مجھے فلاں نے پڑھایا ہے. محمد بن سلام وہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، اس سے حسن بصری کی روایت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے عالم پر قرات کرنے میں، یعنی عالم کے سامنے کسی حدیث کو پڑھنے میں. اور ہمیں بیان کیا عبید اللہ بن موسیٰ و سفیان سے کہ جب محدث پر پڑھا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ آگے پڑھنے والا طالب علم وہ یہ کہے کہ حدثنی، مجھے فلاں نے بیان کیا، حالانکہ وہ پڑھ رہا ہے. تو امام بخاری کا چونکہ موقف یہ ہے کہ یہ حدثنی یا حدثنا اخبرنا انبأنا، یہ سبھی تو سارے مطلب ایک ہی ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عاصم کو سنا، وہ کہتے تھے مالک اور سفیان رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ قرات عالم پر اور اس کی قرات عالم کا قرات کرنا وہ دونوں برابر ہے. عالم پر قرات ہو یعنی اس کے عالم پر پڑھا جائے، اور عالم جو ہے وہ دوسرے کے سامنے پڑھے، تو کیا دونوں برابر ہیں. مطلب ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ حدیث کو بیان کر رہے وہ سن رہے، یا وہ سنا رہے یہ سن رہے. امام بخاری اپنی سند کے ساتھ شریک بن عبداللہ بن ابی نمیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کے اندر ایک شخص آیا اونٹ کے اوپر، تو اس نے اونٹ کو بٹھایا مسجد میں، اس نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، پھر اس کو وہ جو اس کا گھٹنا باندھتے وہ باندھا، پھر اس نے آ کر کہا تم میں سے محمد کون ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. ہم نے کہا یہ چٹا گورا مرد جو ٹیک لگائے ہوئے یہ ہے محمد الرجل ابیض. عرب کے بنیادی لوگ کالے ہوتے ہیں، بنیادی لوگ عرب کے ہوتے ہیں نا، رنگ پکے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عربوں کے اندر یستسقى الغمام بوجهه، آپ کے چہرہ مبارک کی برکت سے دعائیں ہوتی رہی، یا گورا چٹا مولا کیا خاص بندہ ہے اس کی برکت سے بارش نہ فرما دے، بارش ہوگی. یہ چٹا گورا جو بندہ ہے ٹیک لگائے ہوئے یہ ہے. تو اس کو مرد نے کہا کہ اے عبد المطلب کے لخت جگر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا جواب دیتا ہوں، بول بات کر کیا چاہیے. اس نے مرد نے کہا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو میں آپ پر سخت سوال کروں گا، یہ میں آپ پر سخت سوال کروں گا، تو اپنے دل میں میرے بارے میں کوئی پریشانی نہ لیجیے. اس دور کی پوسٹ کارڈ یہی تھی. حضور نے فرمایا پوچھ جو تیرے دل میں آتا ہے، جو تجھے ظاہر ہوتا ہے. کہ میں آپ اور آپ کے رب اور جو آپ سے پہلے رب اس کے بارے میں پوچھتا ہوں، کیا وہ اللہ ہے؟ آپ مایا کیا اللہ نے آپ کو لوگوں کی طرف بھیجا ہے، سارے لوگوں کی طرف؟ حضور نے اللہم، یہ برکت کے لیے کلمہ بولا، ہاں مجھے بھیجا ہے. اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا کہ آپ 5 نمازوں کو پڑھوائیں دن اور رات میں. فرمایا ہاں. اللہم یا الہی، ہاں مجھے بھیجا ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ پورے مہینے کا روزہ رکھیں، اس سال کے پورے مہینے کا روزہ رکھیں. آپ نے ہاں میں قسم دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس والے سے، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ بات ایسی ہے. پھر اس نے راوی نے کہا کہ میں اللہ کی آپ کو قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کمایا مال ان کا کہ ان کی مالداروں سے صدقے کو لے اور اس کو فقراء پر تقسیم کریں؟ یہ تو بات سمجھ آتی ہے نا. لیکن یہ تو مان لینا ہے کہ بھی فلانا ڈاکو بڑا چنگا ہے، کی کر دئی راتی لوگوں نے کرا ڈاکے مار دے، سویرے اٹھ کے غریبوں میں بانٹ دے. یہ تو کوئی بات نہیں، تو غلط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ایسے ہی ہے کہ میں صدقے کا حکم دیتا ہوں، زکوٰۃ کا دیتا ہوں تاکہ فقراء پر تقسیم کیا جا سکے. مرد نے کہا میں آپ لے کر ہیں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، میں اپنی قوم جو میرے پیچھے ہے میں اس کا نمائندہ ہوں، اور میں زمام بن سالبہ
یہ اس وقت حلیف دیوی، یہ اس وقت ابھی حلیف چل رہے تھے. زمام بن ثعلبہ جو بنی سعد بن بکر سے ہیں، اللہ اس شخص نے کہا کہ میں ایمان لائے اس چیز پر جو آپ لے کر آئے، اور میں اپنے پیچھے جو قوم ہے اس کا نمائندہ بنتا ہوں، اور میں زمام بن ثعلبہ یہ بنی سعد بن بکر کا بھائی ہوں. یعنی یہ ہمیں خبر دی زمام بن ثعلبہ نے کہ جو بنی سعد بن بکر کا بھائی ہے، یعنی اسی قوم کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے. آگے سے ثابت کی بنانی کی روایت سے انس بن مالک سے اسی طریقے پر ہے. اللہ ثابت بن بنانی انس بن مالک سے روایت کرتے کہ ہمیں قرآن میں منع کیا گیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم. اور ہمیں تعجب ہوا کہ یہ مرد ایک دیہات سے آیا اور آ کر اس نے سمجھدار لگتا ہے، سوال کرنے شروع کر دیے اور ہم سن رہے ہیں. تو وہ دیہاتی شخص نے کہا حضور ہم آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں خبر دیجئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو بھیجا ہے؟ میں سچ ہے. تو پھر یہ بتائیں کہ آسمان کو پیدا کس نے کیا؟ میں اللہ عز و جل نے. زمین کو پیدا کس نے کیا؟ پہاڑوں کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ عز و جل نے. سو جس نے اس کے اندر کون ہے جس نے اس کے اندر منافع بنائے؟ کہا اللہ عز و جل نے. تو اس نے کہا اللہ کی قسم وہ ذات جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، اس کے اندر منافع بنائے، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں. تو اس نے کہا کہ آپ کا نمائندہ، وہ پہلے حدیث میں آ گیا نمائندہ، تو آپ کا نمائندہ ہمارے بارے میں یہ بھی خیال کرتا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں اور زکوٰۃ فرض ہے ہمارے مالوں میں. حضور نے میں سچ کہا ہے اس نے. تو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے وہ ذات جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے یہ 5 نمازوں پر صدقات کا؟ میں ہاں. یہ آپ کا نمائندہ ہمیں یہ بھی کہتا تھا، وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس ایک سال کے اندر ہمارے اس سال کے اندر 1 مہینہ پورے روزے رکھنے ہوں گے. میں اس نے سچ کہا. اس نے کہا اللہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ فرمایا ہاں حکم دیا. یعنی پہلے رکھنا مرضی یا نہ، ہاں حکم دیا، ہاں حکم دیا. اس نے کہا کہ آپ کا نمائندہ یہ بھی کہتا ہے، گمان کرتا ہے کہ ہم پر بیت اللہ شریف کا حج لازم ہے جو اس کے طرف چلنے کی طاقت رکھتا ہے. کہا اس نے سچ کہا. کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ فرمایا ہاں حکم دیا. تو کہا کہ وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جو آپ نے کہا ہے میں نہ اس کے اوپر کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو جنت میں ضرور داخل ہو. مولا